الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن يوم الجمعة سيد الأيام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قابل قدر معزز حاضرین کرام، سامعین کرام، آج جو مجھے آپ لوگوں کے سامنے گفتگو عرض کرنی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ ہے جمعے کی اہمیت، جمعے کی نماز کی فضیلت اور اس میں ہونے والی ہماری کوتاہیاں۔ عزیز ساتھیوں، ابھی جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورہ جمعہ کی آیت تلاوت کری، جس میں اللہ رب العزت کا اعلان ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے: یا ایھا الذین آمنوا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں سے مخاطب ہے، اپنے ایمان والے بندوں سے کہہ رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، جو ایک اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، جو رسول اللہ کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھتے ہیں اور دوبارہ زندہ ہو کر کے قیامت کے دن حساب و کتاب دینے کا یقین رکھتے ہیں، ان سے اللہ رب العزت مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والے کہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری میں اپنے آپ کو سر تسلیم کر دیتے ہیں، انہی لوگوں سے خطاب ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس نہیں کہا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، کہا اے ایمان والوں، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے، یعنی جب تمہیں مؤذن جمعے کی نماز کے لیے بلائے، جب مسجدوں سے جمعے کی نماز کی اذانیں آ جائیں، مسجدوں سے جمعے کی نماز کی صدائیں ہمارے کانوں سے ٹکرانے لگیں، تو اللہ رب العزت آگے کہتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں جب مسجدوں سے جمعے کی اذانیں تمہارے کانوں میں پہنچنے لگیں، تمہارے کانوں میں وہ صدائیں مسجد کی آنے لگیں، مؤذن تمہیں پکارنے لگے، اور اس وقت اب تمہارے اوپر لازمی ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اب تم بس اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اس کی طرف لپکو، تیزی کے ساتھ اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ یہاں پر اللہ کے ذکر سے مراد علماء کرام کہتے ہیں خطبہ ہے، جو عربی خطبہ دیا جاتا ہے، اس خطبے کی اہمیت ہے کہ یعنی جو شخص اگر خطبے کے بعد آتا ہے، خطبہ ہونے کے بعد آتا ہے، تو اس کی جمعے کی نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن البتہ اس کو ایک خاص ثواب سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔
جو ایک ثواب ملنے والا ہوتا ہے اس ثواب سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب مؤذن اذانیں لگا دے اور جمعے کی نماز کی صدائیں تمہارے کانوں میں آ جائیں تو اب تمہارے اوپر لازم ہو جاتا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑنا ہے۔ ایک بات یہاں پر سمجھا دوں کہ یہ جو آپ کے سامنے عربی خطبہ دیا جاتا ہے، یہ اسی خطبے کا جو نچوڑ ہوتا ہے، جو خلاصہ ہوتا ہے، جو ہم اپنی مقامی زبان میں، اپنی اردو بھاشا میں یا ہم اپنی جو ہے اور بھاشاؤں میں اپنی اپنی مقامی زبان میں جو پیش کرتے ہیں، وہ دراصل جو آج کے خطبے میں پڑھا جائے گا اسی کو ہی بیان کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ لگا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے اور فضیلت ہے یہ اردو خطبے سننے کی بھی، کیونکہ اس میں وہ تمام مسئلے مسائل بتائے جاتے ہیں، وہ تمام حالات حاضرہ سے آگاہ کرا جاتا ہے، وہ تمام باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جاتی ہیں اور مسلمانوں کو اور بہت ساری دینی اور ملی تمام کاموں سے ان کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں محروم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو اردو کا خطبہ آپ حضرات کے سامنے جو بیان کیا جاتا ہے، جو مقامی زبان میں سنایا جاتا ہے، آپ اس سے محروم نہ ہو۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کہ اذان سننے کے بعد فوراً مسجد کی طرف تشریف لے آؤ۔ اب اذان سننے کے بعد اب فوراً کہیں اور کام میں نہیں لگنا ہے، کسی اور کام میں نہیں مشغول ہونا ہے۔ اب آپ کو جو صرف چلنا ہوگا وہ اللہ کے گھر کی طرف آنا ہوگا، اللہ کے ذکر کی طرف آنا ہوگا، اور اللہ کا ذکر یہاں پر خطبہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، جب آگے آپ کے کانوں میں آوازیں آ جائیں، مؤذن لگا دے، جمعے کی نماز کی اذانیں جب آپ کے کانوں میں صدائیں گونجنے لگیں، وَذَرُوا الْبَيْعَ تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر کے سارے کاموں کو پس پشت ڈال دینا ہے، سارے کاموں کو پیچھے چھوڑ دینا ہے، سارے اپنے کاموں کی مشغولیات کو ترک کر دینا ہے، سارے اپنے کاموں کو، ان تمام کاموں کو ترک کر کے جو آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے وہ اب ہو جاتا ہے کہ بس اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، علماء کہتے ہیں کہ اذان سننے کے بعد، جمعے کی جب اذان آپ نے سن لی ہے، کانوں سے آوازیں آپ کی گونج گئی ہیں، کانوں تک آپ کی آوازیں پہنچ چکی ہیں، تو اب آپ کوئی کام میں مشغول نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کسی کام میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ حرام ہے۔ یہاں تک کہ بتلایا جاتا ہے کہ آپ بشرطے کہ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے، ذکر و اذکار بھی نہیں کر سکتے ہیں، بس اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آنا ہوگا۔ تو یہ عزیز ساتھیوں، قرآن کریم میں ہمیں اللہ رب العزت بتلا رہے ہیں، اعلان کر کے فرما رہے ہیں، ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، جب جمعے کی اذان تمہارے کانوں میں آ جائے اب فوراً اللہ کی ذکر کی طرف دوڑ پڑنا ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ سارے کاموں کو پس پشت ڈال کر کے، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اور اللہ رب العزت آگے کہہ رہے ہیں کہ اسی میں ہی تمہارے لیے بھلائی ہے، اسی میں ہی تمہارے لیے بہتری ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اسی میں ہی تمہارے لیے بھلائی ہے، بہتری ہے، خیر خواہی ہے، اسی میں ہی تمہارے لیے تمام نجات ہے، اسی میں ہی تمہارے لیے بخشش ہے۔ یہ اللہ رب العزت خود اپنے ایمان والے بندوں سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی آپ جو سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اذان ہو جائے اور ہم اب دوسرے کاموں میں مشغول ہو جائیں، تو اذان ہو جائے ہم اپنی جو مشغولیات میں لگے ہیں تو اسی میں ہی لگے رہیں، بلکہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ان کنتم تعلمون، اذان ہو جائے فوراً مسجد کی طرف آ جاؤ، اسی میں ہی تمہارے لیے بہتری ہے، اسی میں ہی تمہارے لیے بھلائی ہے، اسی میں ہی تمہاری نجات ہے، اسی میں ہی تمہاری بخشش ہے۔ ان کنتم تعلمون، اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم جانتے ہو، اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو، اگر تم دانشور ہو، اگر تم فہم و فراست رکھتے ہو، تب پھر اسی میں ہی تمہارے لیے بہتری ہے کہ اللہ کے اس حکم کو مان لینے میں ہی تمہاری نجات ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے صاف طور پر اعلان کر کے جمعے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بتا دیا کہ جب جمعے کی نماز کی اذان دے دی جائے تو اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر کے، تمام کاموں کو پس پشت ڈال کر کے اب بس اللہ کے ذکر کی طرف آنا ہے، اللہ کے گھروں کی طرف آنا ہے اور اپنے تمام کاموں کو چھوڑ دینا ہے، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ ملازمت ہو، چاہے وہ حرفت ہو، چاہے وہ صنعت ہو یا تمام کام ہو، ان تمام کاموں کو چھوڑ کر کے اللہ کے گھر کی طرف آنا ہے۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا اسی میں ہی تمہارے لیے بہتری ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے
کہ اللہ رب العزت نے جب اعلان سننے کے بعد بھی، اذان سننے کے بعد بھی ہمارا یہ عمل ہوتا ہے، ہمارا یہ طرز ہوتا ہے کہ ہم اذان سننے کے بعد اب مسجد کی تیاری میں مشغول، اب مسجد کی تیاری کے لیے آتے ہیں۔ یعنی اذان سن لی، اب ہم نہانے کے لیے جائیں گے، اذان سن لی، اب ہم جو ہے غسل کے لیے، اذان سن لی، اب ہم جو ہے یا اور اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے اب ہم جاتے ہیں۔ یہ سوچو ہمارے لیے کتنی کوتاہی ہے، اس میں ہماری کتنی جو ہے لاپرواہی ہے کہ ہم جمعے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو کس قدر گھٹا رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ دیکھیں یہ جو آپ حضرات کے سامنے جمعہ آتا ہے، اور جمعہ آتے آتے جو بالکل آخری وقت ہو جاتا ہے جہاں پر خطبے کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت میں آپ حضرات کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ یہ اب سمجھنا ہے کہ ہم کیا اس آیت کے مصداق آ رہے ہیں یا اس آیت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یقیناً ہمارا جو طرز عمل ہے اور جو ہمارا رویہ ہے وہ یقیناً ہم اس آیت کے خلاف آ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اسی میں ہی تمہارے لیے بہتری ہے، اسی میں ہی تمہارے لیے بھلائی ہے کہ تم اذان سن کر کے فوراً مسجد کی طرف آ جاؤ۔ افسوس تو یہ ہے کہ آج کل لوگوں نے خطبے کی اہمیت کو ہی بالکل گرا دیا، خطبے کی اہمیت کو ہی نہیں سمجھا، خطبے کو کچھ جانا ہی نہیں ہے۔ یہ آپ حضرات کے سامنے جو خطبہ دیا جاتا ہے مقامی بھاشا میں، اردو بھاشا میں، یہ دراصل عربی خطبے کا ہی خلاصہ ہوتا ہے، عربی خطبے کا ہی بیان، عربی خطبے کا ہی ترجمہ ہوتا ہے جو ہم اپنی زبان میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور خطبے کا سننا یہ واجب ہوتا ہے، لیکن اگر ہم نے خطبہ نہیں سنا تو دراصل وہ ہماری جو نماز ہوگی وہ تو ہو جائے گی، لیکن ایک خاص نماز کا جو ثواب ہوتا ہے ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، ہمیں اس سے بچنا ہے، اور جو جمعے کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے ہمیں اس کو برقرار رکھنا ہوگا۔ آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو تو ایسا حال ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے اب وہ مسجدیں تلاش کرتے ہیں، اب وہ مسجدیں تلاش کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہاں خطبہ مختصر ہوتا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہاں نماز مختصر سی ہوتی ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہاں نماز جلدی ہوتی ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہاں نماز جلد سے جلد ہو جائے۔ اور جس طرح ہمارا پورا دن آوارگی میں، عیاشی میں، مکاری میں، دغابازی میں، دجل و فریب میں جس طرح ہمارا گزرا ہے، اسی طرح ہم اپنے 5-10 منٹ لگا کر کے 5-10 منٹ ہم وہ مختصر سی ایک رسم ادا کر کے 5 منٹ ہم اس رسم کو پورا کر کے ہم پھر اسی آوارگی میں، ہم اسی مستی میں، ہم اسی عیاری میں، ہم اسی ہوشیاری میں، ہم اسی دجل و فریب میں پھر سے اپنی زندگی کو روا دما کریں۔ عزیز ساتھیوں، یہ ہمارا ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ایک جمعے کا دن ملتا ہے، پورا ہفتہ ہم نمازوں سے غافل ہیں، پورے ہفتے میں پورے دن میں 5 وقت کی نمازوں سے ہم اتنے غافل ہیں، اور اس کے بعد جب 7 دنوں کے بعد ایک جمعہ آتا ہے اس جمعے کی بھی یہ لاپرواہی ہے کہ ہم اس جمعے کو بھی، اس جمعے کی نماز وہاں پڑھتے ہیں جہاں مختصر سا وقت ملتا ہو، جہاں مختصر سی جو ہے نماز ہونے کے بعد وہاں پر نہ آپ کو اردو سمجھائی جاتی ہو، نہ آپ کو اردو خطبے کی اہمیت بتلائی جاتی ہو، نہ خطبے کا بیان کیا جاتا ہو، آپ وہاں پر نماز پڑھ کے پھر اپنے اسی کام میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ بہت ایک انتہائی اہم منظم طریقہ ہے اسلام میں کہ جو ہے آپ کو جمعے کی نماز سے پہلے آپ کے سامنے خطبہ دیا جاتا ہے، اور کسی مذہب میں جا کر کے دیکھ لیں اور کسی مذہب کے طریقے کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، یہ اس کی مثالیں نہیں ملتی ہیں۔ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جہاں نماز سے پہلے 5-10 منٹ آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں سمجھائی جاتی ہوں، لیکن یہ اسلام کا ایک منظم طریقہ ہے کہ اس نے خطبے سے پہلے آپ حضرات کے سامنے، چاہے وہ حالات حاضرہ کے مسائل ہوں، چاہے وہ آخرت ہو، چاہے وہ عاقبت ہو، چاہے وہ دوزخ کا ہو، یا اسی طریقے سے جو ہمارے آج کل کے جو مسئلے ہیں ان مسائل کے لیے آگاہ کرنے کے لیے کتنا اہم اور منظم طریقہ ہے، لیکن ہم نے اس طریقے کو بالکل بھی اہمیت ہی نہیں دی ہے، اس کی اہمیت کو ہم نے بالکل بھی گرا کے رکھ دیا۔ یہ عزیز ساتھیوں، یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے۔ جمعے کی فضیلت اور اس کی اہمیت تو اتنی ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے،
یاد رکھو جس طرح راتوں میں شب قدر رات افضل ہے، جس طرح انبیاؤں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، جس طرح کتابوں میں قرآن مقدس سب سے افضل ہے، جس طرح ملائکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام افضل ہیں، اسی طرح تمام دنوں میں سب سے افضل جو دن ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اور ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام، یہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ عید الفطر سے بھی سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ لیکن ہم نے اس جمعے کی اہمیت کو بالکل گرا کر رکھ دیا۔ یہ جو جمعہ ہوتا ہے، یہ جمعہ آپ دیکھیں اس کے لیے 2 اذانیں دی جاتی ہیں۔ اس کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھیں کہ اور کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں 2 اذانیں دی جاتی ہوں، 2 بار لوگوں کو پکارا جاتا ہو، لیکن یہ جمعے کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس میں ایک پہلے اذان دے دی گئی، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 15 منٹ پہلے آپ حضرات کے سامنے وہ اذان دے دی، اس کے بعد پھر جو عربی خطبہ ہوتا ہے جب امام ممبر پر چڑھے اس کے بعد پھر اذان ہوتی ہے۔ کسی اور نماز کے لیے اتنی اذانیں نہیں دی جاتی۔ یہ جمعے کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا یہ جمعے کا دن ایسا دن ہے کہ اس میں 5 باتیں ہوئی ہیں۔ 5 باتیں یہ کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی ہے، اور یہی وہ دن تھا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر کے جو زمین پر لایا گیا، وہ دن جمعے کا دن تھا۔ اور یہ وہ دن ہے جمعے کا جس میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں بندہ کچھ بھی مانگ لے اللہ سے صدق دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، اگر کوئی اپنی حاجت چاہتا ہے اور اگر کوئی اپنی مدد کا سوال کرتا ہے تو اللہ اس گھڑی میں اس بندے کی وہ ضرورت اور اس کے وہ سوال اور اس کی اس مدد کو پورا کر دیتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ گھڑی جو ہے خطبہ ہونے سے لے کر کے خطبہ ہونے کے بعد تک کا درمیانی وقت ہوتا ہے، اور حدیثوں میں اس کی روایت ملتی ہے کہ وہ عصر کے بعد ہوتا ہے۔ یہ عزیز ساتھیوں، یہ جمعے کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے، اور یہی وہ دن ہے جمعے کا جو تمام چرند پرند ڈرتے ہیں، تمام ہوائیں، جاندار، تمام ساری کی ساری مخلوق یہ ڈرتی ہے جمعے کے دن۔ اس لیے ڈرتی ہے کیونکہ قیامت جو قائم ہونی ہے وہ جمعے کے دن قائم ہونی ہے۔ لیکن ہم جمعے کے دن کی اہمیت ہم اس لحاظ سے بھی نہیں دیتے ہیں۔ پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ جب جمعے کا دن آتا تھا تو جمعے کی فجر کی نماز کے لیے لوگ اٹھ کر چلے آتے تھے، فجر کی نماز کے لیے اس کو پڑھنا ضروری سمجھتے تھے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے جمعے کے دن کی بھی فجر ہم نے جو ہے چھوڑنا شروع کر دی، اور اس کی فضیلت یہ ملتی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے کا جب دن ہوتا ہے تو فرشتہ ایک مسجد کے دروازے پر آ جاتا ہے اور وہ ایک رجسٹر لے کر کے نام لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جو پہلے آتا ہے اس کا پہلا نام لکھ لیتا ہے، جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کا دوسرا نمبر لکھ لیتا ہے، جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے، اس طرح سے ترتیب بائی ترتیب وہ اپنا نام لکھتے چلے جاتے ہیں۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سب سے پہلے آتا ہے اس کو اونٹ ذبح کرنے کے برابر، اونٹ صدقہ کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ یعنی اونٹ ذبح کر کے اس نے غریبوں میں تقسیم کر دیا، اتنی بڑی قیمت اس کو صدقہ کرنے کا، یہ سب سے پہلے آنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی گائے ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح تیسرے جو نمبر پر آتا ہے اسے مینڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو چوتھے نمبر پر آتا ہے اسے مرغی صدقہ کرنے کے برابر، مرغی ذبح کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور 5ویں نمبر پر جو آتا ہے وہ اسے انڈا صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب عزیز ساتھیوں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان 5 میں سے ہمارا کون سا نمبر ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اونٹ صدقہ کرنے کے برابر والے ثواب کی طرح ہم پہلے نمبر پر پہنچ جائیں، پہلی صف میں بیٹھ جائیں، امام کے قریب ہو کر کے بیٹھ جائیں، خطبہ سن لیں، خاموشی کے ساتھ جو بتایا جا رہا ہے ہم اس پر اپنی زندگی پر اس کو عمل کر لیں اور ہماری اسی میں نجات ہو جائے؟ ہم نے یہ کب تک سوچا؟ اس کا ہمیں افسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کون سے نمبر پر آئیں۔ اس کی بے شرمی اور بے حیائی کی اتنی انتہا ہو گئی ہے کہ سب سے آخر میں جب لاسٹ میں جب قریب میں نماز ختم ہو رہی ہوتی ہے اور خطبہ بھی ختم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ہم مسجد پر تشریف لاتے ہیں،
یہ جمعے کا دن ہوتا ہمارا، جبکہ جمعے کے دن پوری چھٹی ہوتی ہے۔ جمعے کے دن ہمارے یہاں تو اکثر جو ہے ہر کسی کی چھٹی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ لاپرواہی، اور لاپرواہی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے اس وقت میں آ رہے ہیں جب جمعے کی نماز مکبر تکبیر کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی فضیلت کے لیے تو اتنا بتایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، سواری پر سوار نہیں ہوتا، پیدل مسجد کے لیے تشریف لاتا ہے، تو وہ جتنے قدم اٹھا کر کے مسجد کے لیے آتا ہے، ہر قدم کے بدلے اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کی راتوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ ہم اتنا ثواب حاصل نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہمیں اتنا سارا ثواب مل رہا ہے یہ جمعے کی بدولت، جمعے کی برکت سے۔ لیکن ہم نے جمعے کی اہمیت کو بالکل ہی گرا کر رکھ دیا۔ عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جمعے کے دن پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری آن و شان کے ساتھ، پوری شوکت کے ساتھ، پوری عظمت کے ساتھ ہم مسجد میں داخل ہوں، اور مسجد میں داخل ہو کر کے جو مقامی خطبہ دیا جاتا ہے اس خطبے کو سن کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ عزیز ساتھیوں ہمارے پاس ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، ایک بہت بڑی ہمارے پاس نعمت ہے کہ یہ جمعہ جیسی مقدس جو ہمیں دن ملتا ہے، اس دن کی برکت سے ہمیں کچھ سننے سنانے کا موقع مل جاتا ہے، ہمیں کچھ جو ہے دین کی باتیں سننے کا موقع مل جاتا ہے۔ پورا دن ہمارا یا پوری سالیں، پوری زندگی ہم بے دینی اور دین سے بیزاری کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یہی ایک موقع ہوتا ہے جہاں پر ہم جو ہے دین کی کچھ باتیں سن لیتے ہیں، اور سننے کے بعد ہم اس پر عمل کر لیں، ہماری آخرت بن جائے اور ہماری آخرت میں نجات ہو جائے۔ عزیز ساتھیوں، سب لوگ کوشش کرو کہ ہم جمعے کی نماز ایسی جگہ پڑھیں جہاں مقامی زبان میں اردو خطبہ دیا جاتا ہو، اس جگہ ہم نماز پڑھیں۔ یاد رکھو، یہ جو ہمارا وقت چل رہا ہے یہ نیکیوں میں شمار ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی اور کاموں میں مشغول ہیں، یہ نیکیوں میں وقت چل رہا ہے۔ جتنی دیر ہم یہاں بیٹھیں گے اللہ اس کی بدولت ہمیں جنت میں عطا کرے گا۔ میں آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔